خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں پڑھیں گے سیمسٹر 1 اردو MIC 1 کی تیسری یونٹ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تیسری یونٹ کے آغا حضرت کشمیری کے ڈرامہ کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم ڈرامہ کے بارے میں پڑھے، ڈرامہ کیا ہے، اور آغا حضرت کشمیری کی حالت زندگی کو بھی دیکھیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ان کے ڈرامہ کو پڑھیں گے۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہے، آغا حضرت کشمیری ایک شاعر، فلم ساز اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مقبول ہوئے۔ آغا حضرت کشمیری جو ہے وہ ایک شاعر کی حیثیت سے، فلم ساز اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہوئے، مقبولیت ملی انہیں۔ آگے لکھا ہے، خصوصا آغا حضرت کشمیری کے ڈرامہ نگار اردو ڈرامہ نگار کی روایت میں مشعل راہ ثابت ہوئی۔ اردو ڈراموں کی وجہ سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ڈراموں میں ان کو اتنی شہرت ملی کہ وہ اردو کے شیکسپیئر کہے جانے لگے۔ دیکھیے اردو کے شیکسپیئر، اگر آپ کی کوشچن میں ہو کہ ہندوستان کا شیکسپیئر کون ہے تو آپ کالی داس لکھیں گے، اور اگر لکھا جائے ہندوستان کی اردو شیکسپیئر کون ہے تو آغا حضرت کشمیری۔ تو آغا حضرت کشمیری کو ہندوستان کا اردو شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ آغا حضرت کشمیری کو بچپن سے ہی ڈرامے سے دلچسپی تھی۔ اسے دلچسپی کی ہی نتیجے سے انہوں نے اردو ڈراموں نگار میں کافی مقبولیت حاصل کی۔ انہیں جو بچپن سے یہ ڈراموں کی طرف رجحان تھا، اسی کی وجہ سے ان کو اردو میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت کے نام سے شائع ہوا۔ یہ ڈرامہ انہوں نے 18 سال کی عمر میں محض 8 دنوں میں لکھ کر مکمل کیا۔ دیکھیے جو آفتاب محبت یہ ڈرامہ انہوں نے لکھا ہے، یہ اپنے 18 سال کی عمر میں لکھا ہے اور صرف 8 دنوں میں اسے مکمل کیا ہے۔ آغا حضرت بنارس میں رہتے تھے، لیکن ڈرامے سے ان کی دلچسپی نے ان کو ممبئی پہنچا دیا۔ آغا حضرت بنارس میں رہتے تھے مگر ان کی یہ دلچسپی نے انہیں ممبئی تک پہنچا دیا۔ ممبئی میں ان کو سازگار ماحول ملا، وہاں انہوں نے مختلف کمپنیوں میں ملازمت کی اور بہت سے ڈرامے لکھے۔ ساتھ ہی انہوں نے فلمی ڈرامے بھی لکھے۔ انہوں نے فلم کے بھی ڈرامے لکھے۔ ان کی مشہور ڈراموں میں مار آستین، میٹھی چھری، سفید خون، دام حسن، قید ہوش، خواب ہستی، خوبصورت بلا، سلور کنگ عرف نیک پروین، یہودی کی لڑکی، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب، شیرین، فریاد وغیرہ۔ آغا حضرت نے اردو ڈراموں کو نیا راستہ دکھایا۔ انہوں نے ادبی اور تفریحی دونوں اعتبار سے اردو ڈرامے نگار کے معیار کو بلند کیا۔ دیکھا جائے تو انہوں نے زیادہ تر سماجی مسائل کو اپنے ڈراموں کا موضوع بنایا ہے اور زندگی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں۔ آغا حضرت کے ڈرامے، دیکھیے آغا حضرت جو ہے انہوں نے اپنے ڈراموں میں زیادہ تر سماجی مسئلے کو دکھایا ہے اور ایسے مثالیں پیش کی ہیں، ایسا دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ جیتی جاگتی مثالیں ہیں، وہ حقیقت میں ویسا ہو رہا ہے۔ آغا حضرت کے ڈرامے کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نئے تجربے کبھی کیے ہیں۔ اسی طرح فنی اعتبار سے انہوں نے ڈرامے کے تمام لوازمات کا استعمال بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ ان کے ابتدائی ڈراموں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عام ڈراموں کی طرح میں لکھے ہیں۔
ان ڈراموں میں انہوں نے عوام کی دلچسپی کو مد نظر رکھا ہے۔ اس وقت آغا حضرت کشمیری ڈرامے لکھ کر عوام کو سنایا کرتے تھے۔ دیکھیے آغا حضرت کشمیری جو ہے ابتدائی میں اپنے ڈرامے لکھ کر عوام کو سنایا کرتے تھے۔ سناتے وقت ان کی نظر نظرے پر رہتی تھی اور دیکھتے کہ اس کا اثر ان پر کتنا ہوا۔ اگر وہ ڈرامہ ان کو پسند آتا تو اسے اسٹیج پر پیش کرتے تھے۔ آغا حضرت کے ڈراموں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں میں عوام کی دلچسپی کے مدنظر گیت اور عشقیہ غزلوں کو کثرت سے شامل کیا ہے۔ آغا حضرت دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے آغا حضرت کے ڈراموں میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں میں لوگوں کی دلچسپی کے مطابق مد نظر گیت، عشقیہ غزلوں یہ سب کو بھی شامل کیا ہے۔ اسی طرح ان کے ڈراموں میں ظریفانہ اور مزاحیہ پلاٹ بھی نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس کا تعلق مرکزی کردار سے نہیں ہوتا بلکہ آغا حضرت اسے بطور تفریح اور عوام کے لیے دلچسپ بنانے کی خاطر اصل قصے کے ساتھ ساتھ مزاحیہ واقعہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی پلاٹ کی بات جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پلاٹ بہت سادہ ہیں۔ اسی طرح کرداروں کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کردار مثالی ہیں لیکن ان کے کرداروں میں ارتقائی پہلو نہیں ہے، یعنی جو کردار جیسا ہے وہ آخر تک ویسا ہی رہتا ہے۔ شاید اس پہلو میں بھی انہوں نے عوام کی پسند کو مد نظر رکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اصلاح معاشرہ کی خاطر ایسے کرداروں کو تخلیق کیا ہو۔ مکالمے پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مکالموں میں روزمرہ کی بول چال کو استعمال میں لایا ہے۔ انہوں نے مکالموں میں چھوٹے چھوٹے فقروں کے استعمال کیا ہے۔ بہرحال اس طرح آغا حضرت کشمیری نے اردو ڈرامہ نگاری میں حصہ لے کر ڈرامہ نگاری کی روایت میں قیمتی اضافہ کیا ہے۔ ان کے یہاں چند خامیاں بھی موجود ہیں لیکن وہ ان کی خوبیوں کے نتیجے دب جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس روایت میں آغا حضرت اور ان کے ڈراموں کو کافی مقبولیت و شہرت ملی ہے۔